پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خوف اور رجا کی ایک ویو جو ہے میرے اوپر آتی رہی ہے، کھل کر میں نے کہا۔ میں نے آج کچھ نوٹ کیے ہیں اس کے ادوار۔ سن 47 سے 57 تک بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان بن گیا، اب اسلام آئے گا یہاں پر، یہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے عالمی غلبہ اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔ قرارداد المقاصد پاس کیا کہنے ہیں، ہم نے گویا کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اور اس دور میں جبکہ انسان اپنی حاکمیت کا مدعی ہے، پاپولر سوورنٹی، ہم نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ اونچ نیچ کے بعد کچھ دستور بھی اسلامی 1956 میں بن گیا۔ اس کے بعد انتخاب ہونے والے تھے 57 میں۔ اس موقع پر یہودی اور ان کا اعلی کار امریکہ درمیان میں آیا۔ ایوب خان کو دعوت دی گئی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اسے کھلایا پلایا ہوگا، پیمپرنگ کی ہوگی، جو بھی کی ہوگی، اور وہ وہاں سے کیا میسج لے کر آیا؟ آتے ہی دستوریہ ختم، دستور ختم، انتخابات ختم۔ 10 سال کی محنت زیرو ہو گئی۔ قرارداد مقاصد، دستوریہ۔ لہذا اس کے بعد 58 سے 71 تک بڑی مایوسی کا دور رہا ہے۔ وہ جو پہلا دور تھا نا، اس میں تو میں نے کبھی آپ کو سنایا ہے نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر، جتنی امیدیں اس وقت لگ گئی تھی ہمیں، میں تو اس دور میں بھی ایک کارکن تھا۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھے کو سلام کہتے ہیں۔ شہر نظام اسلامی ہے، اس کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی، اب ہم ہی ہیں جو یہاں پر نظام قائم کر رہے ہیں، آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ 58 سے لے کر 71 تک کا دور مایوسی کا غلبہ تھا۔ وہی نعیم صدیقی کہتا ہے اس دور میں، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ان چراغوں کو بجھانا دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اسی زمانے میں کوثر ریاضی اس جماعت اسلامی میں تھے اور اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے خطیب تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جو ان کا بعد میں کردار ظاہر ہوا ہے وہ جانے، اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اتنا تلخ لیکن اتنا بلیغ شعر شاید میرے علم میں نہیں ہے۔ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ ہم نے وطن نہیں مانگا تھا، ہم نے تو اللہ کے لیے ایک قطع زمین مانگا تھا، اللہ کے دین کے لیے۔ ہم پاکستان کا بقا چاہتے تو اسلام کے لیے چاہتے۔ بہرحال سن 72 سے 77 تک بھٹو صاحب کا دور، اس میں ذرا ایک متضاد سی کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان کے قیام کے بارے میں کچھ امید آور کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا، عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اتنی بڑی سمٹ کانفرنس یہاں ہوئی تھی پورے عالم اسلام کی، اور بہت بڑا ہیرو عالم اسلام کا اس وقت شاہ فیصل تھے شہید۔ وہ تو لگتا تھا جیسے اس نے بھٹو کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی محبت، اتنی امیدیں تھیں اسے وابستہ۔ پھر کس قدر صحیح اقدامات کیے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ، یہ اس کی وہ جمہوریت پسندی کہ عوام کا مطالبہ تو ٹھیک ہے، کروایا پارلیمنٹ سے۔ لیکن اسلام جو ہے یہاں آ کر ڈائلیوٹ کر دیا گیا،
وہ توحید تثلیث میں بدل گئی۔ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ حالانکہ ہمارا تو سب کچھ اسلام ہے، ہماری سیاست با اسلام ہے، ہماری معیشت بھی اسلام ہے، دین بھی اسلام ہے۔ سن 85 میں جو سن 77 کی وہ تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں مارشل لا آیا، ایک ڈکٹیٹر تو آیا، لیکن اسلام کے جس دعوے کے ساتھ آیا تھا تو کچھ امید بنی تھی، لیکن اس ڈکٹیٹر نے انتہائی مایوس کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اپنی حکومت کو جاری رکھنے کی اور چیز کو مقصود تھی ہی نہیں۔ بڑے نیم دلانہ اقدامات 2-3 کیے، کبھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں۔ زکوٰۃ کو بدنام کیا، صرف بینک کے جو ہے اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے، بینک ڈپازٹ، اس میں بھی شیعوں کو آزاد کر دیا، شیعہ سنی کے اندر خلیج بڑھا دی، جو چاہے کہ اس کے بینک میں ڈپازٹ میں سے کٹوتی نہ ہو، وہ کہہ دے میں تو شیعہ ہوں۔ کتنے لوگ شیعہ بنے اس وقت، پوری بستیوں پہ سیاہ علم لگا دیے گئے تاکہ کوئی تحصیلدار عشر کا ادھر نہ آئے، نہ دور سے آ جائے علم لگے ہوئے۔ البتہ سن 85 کے آس پاس آ کر مجھے کچھ امید ہوئی تھی، ایک خیال دل میں آیا تھا۔ تاریخ بنی اسرائیل کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جواب دے دیا پوری قوم نے حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہ غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے مصر میں، اور غلامی غیرت کو کچل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے، لہذا وہ جنگ کی جو ہے ہمت نہیں تھی، تو اللہ نے 40 برس کی سزا ان پر مسلط کر دی۔ محرم علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اب یہ ارض مقدس 40 برس تک ان پر حرام رہے گی، اور زمین میں یہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرائے تیہ کے اندر، صحرائے سینا۔ لیکن پھر ان 40 سالوں میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا کے اندر، اس نے وہ داغ نہیں کھایا تھا۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ انہوں نے پھر جنگیں کی اور اسلام قائم کیا، جو بھی اس وقت کا اسلام تھا۔ اس وقت کا اسلام یہودیت تھی نا، تورات کی کتاب تھی اس وقت۔ مجھے خیال ہوا کہ 40 سال ہو گئے قمری حساب سے پاکستان کو بنے ہوئے، شاید کہ اب ہماری تقدیر بدل جائے، شاید اب نئی نسل جو آئی ہے وہ ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ اپنی اصل منزل کو پہچان کر اس کی طرف رجوع کرے۔ لیکن پھر مایوسی ہوتی چلی گئی، وہ نئی نسل میں بھی وہ بات نہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، آج نئی نسل میں داڑھیوں والے بہت ہیں، اعتکاف کرنے والے بہت ہیں، کہ دین کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، حج ہے، عمرے ہے، مذہب، دین، اللہ کا دین، اس نے نظام کو قائم کرنا۔ اب اس میں کس سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ سن 97 میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہوئی، یہ بہت بڑا مینڈیٹ تھا، بہت بڑا مینڈیٹ تھا، تو کچھ امید ہوئی۔ اور پھر میں نے ان کو خط بھی لکھا، ان کے والد کو، اور یہ چاروں شرفاء میرے پاس 2 دفعہ آئے، میاں شریف بھی اور میاں شہباز شریف بھی، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، چوتھے کا تو نام آپ میں سے اکثر کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدے کی، ہاں ہم دستور میں یہ ترمیمیں کر دیں گے، سود ہم ختم کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال لگ جائیں گے سود کو ختم، میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ اور میاں شریف نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کر، نہیں 6 مہینے میں ختم کرو، یہاں کہا میرے اس کمرے میں بیٹھ کر۔ لیکن پھر مایوسی ہوئی، ان تلوں میں بھی تیل نہیں ہے۔ سود کی حرمت کا معاملہ
جو فیڈرل شریعت کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کے اندر بھی پاس ہو گیا تھا، اس کو واپس اپیل کروا کے اور سکوئر ون کے اندر دوبارہ پہنچا دیا، پڑا ہوا وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے سرد خانے کے اندر۔ اس کے بعد آیا ہے دور وہ 8 سالہ مشرف کا، اس میں تو مایوسی 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 مایوسی۔ شامت اعمال ما، یہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو فرمایا ہے اعمالکم اموالکم، یہ تو انڈیکس تھا ایک طرح کا کہ عوام کی حالت کیا ہے۔ مایوسی کی وہ انتہا تھی جس میں نے 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی امید ایک اعتبار سے ہوئی تھی، اسلام کی تو کوئی توقع پیدا نہیں ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی، کوئی خطہ نہیں، اب بھی تو ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ شاید ملک کے اندر کچھ حالات کی بہتری، اس کے بقا کا معاملہ، جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑا ہو گیا ہے ہمت کے ساتھ۔ پاکستان میں جتنے عامر آئے ہیں ان میں عامر اعظم تھا یہ مشرف، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا آسان کام نہیں تھا، اور ملٹری کی ٹاپ براس کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر وکلا کی تحریک جس طرح چلی ہے، تو اندازہ ہوا کہ ہے قوم میں جان، شاید عدلیہ کے راستے سے اللہ اس ملک کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ اب اس کا بھی معاملہ جو آپ کو معلوم ہے، اب تو داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے حالات انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی ناگفتہ۔ البتہ بہرحال مایوس تو نہیں ہونا چاہیے آخری وقت تک۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء۔ تو میری کیفیت یہی رہی ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ میں اپنا سورہ کبریٰ پھر جوڑتا تھا، احادیث میں یہ آیا ہے، 400 سالہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے، مجددین امت جو ہے یہ پورے انڈیا میں کیوں آئے ہیں ان 400 سال میں، الف ثانی سے یعنی 11ویں صدی سے لے کر، یہ پاکستان کی تحریک اسلام کے نام پر کیسے چلی؟ پھر کانگریس جیسی حکومت اور پارٹی، ہندو جیسی ہماری دشمن قوم، اور خود ہمارے بہت مؤثر حلقے ان کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا آزاد، پنجاب میں احرار جیسے آتش بیان مقررین، سرحد میں باچا خان، عبدالصمد اچکزئی بلوچستان میں، اس کو کہتے تھے بلوچستانی گاندھی، اور باچا خان تھا سرحدی گاندھی۔ ان سب کی مخالفت، اور لیبر پارٹی کی حکومت جو مسلم لیگ کی دشمن تھی، اور پاکستان بن گیا، معجزہ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب استحکام پاکستان پڑھیے کہ یہ معجزہ تھا۔ تو یہ میں صغریٰ کبریٰ جوڑتا ہوں، پھر کچھ اپنی امید کو تھوڑا سا کھڑا کرتا ہوں، پھر کچھ ہمت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب مایوسی کا شدید غلبہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ، اور پاکستان رہنے کے لیے آیا ہے، پاکستان ہمیشہ رہے گا، پاکستان قیامت تک رہے گا۔ ان کے عمل دیکھو تو کوئی پاکستان کے ساتھ سروکاری نہیں، لیکن یہ کہ بڑے ڈٹ کر، وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت، شدید الانتقام بھی ہے، شدید ترین انتقام لینے والا۔ اس اعتبار سے میں نے آج کی جو آیات سنائی تھی آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا، اللہ کی شان رحیمی پر، شان غفاری پر دھوکہ کھا جاتا۔ اب غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحیم،
لہذا کیے جاؤ جو کر رہے، کھائے پیو جاؤ جو حرام کھا رہے ہو پی رہے ہو، کیے جاؤ، کوئی وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔